مسیح یسوع کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ پیدائش چوتھا باب اور اس کی 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے، اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ آمین۔ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ یہ باتیں خدا نے قائن سے کی۔ وائز نہ کرو، خدا نے یہ باتیں قائن سے کی، اور خدا نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ بھلا کریں، نیک کام کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خدا کے لوگ کہلائیں اور کام ہم بدی کے کریں، نشہ بازی، ناچ رنگ، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے، بدعتیں، حسد، جلن، یہ ہمارے اندر ہو اور ہم اس کے باوجود بھی خدا کے لوگ کہلائیں۔ خدا کے لوگوں سے خدا کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھلا کریں۔ اگر تو بھلا کرے تو مقبول نہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ قائن اور ہابل خدا کے حضور اپنی اپنی قربانیاں لے کر گئے تھے، لیکن خدا نے قائن کی قربانی کو قبول نہیں کیا اور ہابل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اس چیز پر قائن کو بڑا غصہ تھا۔ خدا نے اس سے یہ بات کی کہ بھئی اگر تو بھلا کرے گا تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ خدا نے اس کو وقت سے پہلے الرٹ کر دیا۔ خدا نے اس کو وقت سے پہلے یہ بات بتا دی کہ جو خیال تیرے دل میں چل رہا ہے، اگر تو اس پر غالب نہیں آئے گا، اس گناہ پر جو تیرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو الرٹ نہیں ہوگا تو تو پھنس جائے گا۔ یہ چیزیں اس کو وقت سے پہلے بتا دی گئی تھی، اس کو الرٹ کر دیا گیا تھا، اس کو بتا دیا گیا تھا، اور خدا نے اپنی خواہش کا بھی اظہار کر دیا تھا کہ بھئی تو اس پر غالب آ، تو نے اس پر غالب آنا ہے۔ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، وہ تیرا مشتاق ہے، مطلب وہ تجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ گناہ تجھے اپنے نرگے میں لے لے گا، گناہ کا جال تجھے جکڑ لے گا۔ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اس معاملے میں ہم زیادہ ایفرٹ نہیں کرتے، ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے گلوں شکووں میں، ہم گلے شکوے زیادہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ اور بائبل مقدس ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتی ہے۔ بہت سے کردار ایسے بائبل مقدس میں موجود ہیں جن کی زندگی سے خدا ہمیں بہت سی باتوں کو سیکھنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم باریک بینی سے ان ایمانداروں کی جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں پر غور کریں کہ وہ کون سے لوپ ہولز تھے ان کی زندگی کے اندر جو انہیں ناکامی کی طرف لے گئے، کون سی ایسی باتیں تھیں جو انہیں خداوند کے کام کو کرنے میں آگے لے گئیں۔ تو یہاں پر دو باتیں خدا نے اس سے کہی ہیں کہ اگر تو بھلا کرے تو ڈیفینیٹلی تو مقبول ہوگا۔ کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو اچھا سوچے، اگر تو اچھا کرے، اگر تو میرے ساتھ وفادار رہے، اگر تو میرے جلال کے لیے کام کرے، اگر تو اپنی محبت کو میرے ساتھ قائم رکھے جیسی کہ میری محبت تیرے ساتھ ہے، تو پھر تو ضرور ہی مقبول ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، تو اس پر غالب آ۔ یہ بات قائن نے سن لی، لیکن پھر کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے بھائی کو کھیت میں لے کر گیا۔ اس نے اپنے بھائی سے بات کی، لکھا ہے، ہم نے ابھی پڑھا، اور قائن نے اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ مطلب اس نے خدا کی بات کو نہیں مانا، وہ اپنے منصوبے پر قائم رہا اور وہ اپنے منصوبے پر چلتا رہا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو مار دوں گا، اور اس نے اس کو کھیت میں لے جا کر مار دیا، اس کو قتل کر دیا، کیونکہ اس کے ذہن میں غصہ اس بات کا تھا کہ خدا نے اس کی قربانی کو کیوں قبول کیا اور میری قربانی کو رد کیوں کیا۔ اور اس غصے کی پاداش میں، اس غصے کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس نے خدا کا گناہ کیا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس سارے پیسیج کے اندر کویسچن مارکس ہیں، جگہ جگہ پہ کویسچن مارک ہیں۔ خدا نے پھر اس سے سوال کیا۔ پہلے خدا نے اس کو الرٹ کیا تھا کہ گناہ تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، گناہ تجھے دبا لے گا
الرٹ ہو جا بیٹا، تیار ہو جا، تیرے دل میں جو بات ہے اس کو نکال دے اپنے دل سے، تو غلط سوچ رہا ہے۔ لیکن حابل نے خدا کی بات کو سننے کے بعد بھی اپنی ہٹ کو نہیں چھوڑا، وہ اپنی ہٹ پر قائم رہا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور پھر لکھا ہے تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پہلے قتل کر دیا، پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ جھوٹ بول رہا ہے خدا سے۔ خدا سے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ خدا سے کوئی نہیں جھوٹ بول سکتا۔ مجھے نہیں معلوم، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ میں کوئی سیکورٹی گارڈ ہوں اپنے بھائی؟ اب وہ یہ کہہ رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کے تحت چلتے ہیں اور پھر ہم خدا کے قانون کو، خدا کے کلام کو اپنی لائف میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ اسی طرح سے اپنی زندگی کے اندر نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ جو گناہ ان کے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے وہ اس پر غالب نہیں آ رہے، اس نیگیٹو سوچ پر، اس نیگیٹو خیال پر وہ غالب نہیں آ پا رہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ کو موقع دے دیتے ہیں کہ گناہ ان پر غالب آ جائے اور یہیں سے تباہی شروع ہو جاتی۔ اگر خدا نے قائن سے یہ کلام کیا تھا تو وہاں پر قائن خدا سے معافی مانگ سکتا تھا کہ خداوند میں اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ تو نے میرے دل کو پڑھ لیا، تو جانتا ہے کہ میں اس بات سے ناراض ہوا ہوں، میں اپنی کمزوری کے اوپر غالب آؤں گا اور میں دل سے اپنے بھائی کو بھی معاف کرتا ہوں اور میں تجھ سے بھی سوری کرتا ہوں۔ لیکن قائن نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک نیگیٹو قدم اٹھایا۔ تو آج خدا ہمیں یہ بات سکھانا چاہتا ہے کہ اگر ہم بھلا کریں گے تو مقبول ضرور ہی ہوں گے، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ اگر ہم بھلا کریں تو خدا ہمیں ترقی دے، خدا ہمیں سرفرازی دے، خدا ہمیں بحالی بخشے، خدا ہمیں عزت دے، خدا ہمیں اقبال مندی عنایت کرے۔ لیکن اگر ہم بھلا نہیں کریں گے تو پھر خدا سے بہتری کی توقع لگانا بے وقوفی ہے۔ پھر یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ ہم خدا کی بات نہ مانیں، ہم بے وقوفی کرتے رہیں، ہم منہ زوری کریں۔ جیسے زبور میں ہم گاتے ہیں، نہ ہو کوڑیاں خچراں مانگتوں تے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا۔ گھوڑے اور خچروں کی پہچان یہ ہے کہ وہ بے سمجھی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور جتھے وہ اڑ جاندے نے بس وہ اڑ جاندے نے، پھر وہ بڑی مشکل نہ ٹورتے نے، کیونکہ وہ اپنی ہٹ کے ہوتے ہیں، بے عقل ہیں۔ تو ان لوگوں کو زبور نویس جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جو اڑنے والے لوگ ہیں، ہٹ پر اڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی بس میں نہیں ہٹنا پیچھے۔ نہ ہو کوڑیاں خچرا مانگتوں تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ انہوں نے، جانور تو جانور ہے، اس کو کیا سمجھ، تو تے نا جانور بن۔ زبور نویس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں انسان بن کر زندہ رہنا چاہیے، اور جب خدا نے اپنے کلام میں اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر کر دیا ہے تو ہم بڑی عاجزی، خاکساری اور حلیمی کے ساتھ خدا کے حضور آئیں اور خدا سے منت کریں، خدا سے التجا کریں کہ خداوند ہاں مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور جب ہم خدا سے معافی کے درخواست گزار ہوں گے تو خدا ہمیں بلیس کرے گا، خدا ہمیں دوبارہ سے بحال کر دے گا۔ بائبل مقدس میں ان گنت لوگوں کی کہانیاں موجود ہیں جنہوں نے توبہ کی، اور سب سے بڑھ کر بنی اسرائیل قوم ہے۔ بنی اسرائیل قوم نے انتہا کا دکھ دیا خدا کو۔ اگر آپ یرمیہ کا صحیفہ پڑھیں، آپ یسایہ پڑھیں، آپ حزقیل پڑھیں، آپ کو یہ ساری کہانی سمجھ آئے گی۔ آپ قضات کی کتاب پڑھیں، آپ خروج پڑھیں، گنتی پڑھیں، احبار پڑھیں، وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل قوم نافرمانی کرتی رہی خدا کی۔ لیکن جب جب وہ خدا سے معافی مانگتے تھے خدا انہیں معاف کر دیتا۔ خدا معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو معافی کے لیے خدا کے حضور نہیں آتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، خدا نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر وہ اسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر وہ ہوتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حالات پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو خدا تو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی خامی ہے، تو ہمیں خدا سے معافی مانگ لینی چاہیے اور خدا سے کہنا چاہیے کہ خداوند تو ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور جب ہم خداوند سے نیکی کی امید لگاتے ہیں تو خدا ہمیں فضل عنایت کرتا ہے۔ نیکی کرنا آسان نہیں، اس کے لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ برا کام کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا بڑا آسان ہے، یہ بڑا آسان ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی اچھی بات لگتی ہے، یار ادھر آمد دساں، یار ادھر آمد دساں، یہ ایک آسان کام ہے۔ لیکن بھلائی کرنا مشکل ہے، اور بھلائی کر کے چپ رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن خدا نے یہ بات یہاں پر فائنل کی، اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے اور تو اس پر غالب آ۔ مسیحی لوگ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے غالب آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم اس ایمان سے جو ہم مسیح یسوع پر رکھتے ہیں ہم شیطان پر غالب آ سکتے ہیں۔ ہمیں ہر روز اپنی زندگی میں اس فتح مندی کو لے کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم مسیح کے ہم میراث ہیں۔ اس لیے
ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں دلیر ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں مسیح میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اور جب ہم خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں تو دشمن کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. گناہ جو ہمارے دروازے پہ دبکا بیٹھا ہوتا ہے وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ گناہ کرائسٹ کے بلڈ کے آگے ٹھہر نہیں سکتا. جہاں یسوع کا لہو آ جاتا ہے وہاں پھر گناہ کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے لہو میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم ان کاموں سے گریز کریں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں، تاکہ ہم اس الزام میں نہ کہیں پھنس جائیں جو شیطان ہمیں لگائے گا. پھر بے الزام شخص میں ہمیشہ بتاتا ہوں وہ کہیں بھی جا سکتا ہے جس پر کوئی کیس نہیں ہے. وہ چاہے تھانے میں جائے، وہ چاہے عدالتوں میں بیٹھ کے فروٹ چاٹ کھائے، اس کو کوئی فکر نہیں، کیونکہ اس پہ کوئی کیس ہے ہی نہیں. جج اس کے پاس سے گزر جائے وہ تھر تھرائے گا نہیں. ایس ایچ او ایس پی اس کے پاس سے گزرے وہ بلکہ آگے بڑھ کے ہاتھ ملائے گا، سر آپ کیسے ہیں، سر کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک؟ وہ کہے گا ہاں نوجوان میں ٹھیک ہوں. خوف نہیں ہے. لیکن کیا ایک مجرم شخص ایس پی سے یا ایس ایچ او سے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ میں جب تھانے میں جاتا ہوں ایز اے پاسٹر جسٹن منیر جب یہاں پر پاکستان میں تھے، وہ جب ملنے کے لیے جاتے تھے تو بڑی دلیری سے جا کے ایس ایچ او سے مل لیتے تھے. میں بھی ملتا ہوں جا کے، بلکہ ڈی ایس پی پاسٹرز کو بلا کے ان کا چائے پانی کرتا ہے. کرسمس پہ ہمیں بلایا جاتا ہے، وہاں پہ وہ چائے پلاتے ہیں ہمیں، بسکٹ کھلاتے ہیں، پیٹس کھلاتے ہیں، سینڈوچ ہوتے ہیں. کیوں جی؟ وہ بلاتے ہیں اس لیے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ عزت دار لوگ ہیں. تو جب کسی پر عیب کوئی نہیں، جب کسی پہ الزام کوئی نہیں تو وہ دلیر ہے. لیکن جس پہ الزامات ہیں، جس کا دل اندر سے کھوٹا ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، وہ گھبرایا ہوا ہے. تو مجرم جو ہوتا ہے وہ کبھی پولیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن خدا کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں ان گناہوں سے آزاد کیا، اس نے ہمیں ان گناہوں سے آزاد کیا. پولس بہت سی باتیں کرتا ہے اور ایک لمبی فہرست گناہ گاروں کی گنواتا ہے. وہ کہتا ہے تم میں سے بہت سے ایسے تھے بھی، نشہ باز، زناکار، پتہ نہیں، ایک لمبی فہرست ہے. وہ کہتا ہے تم میں سے بہت سے ایسے تھے بھی، لیکن شکر ہے خدا کا کہ اس کے بیٹے کی صلیبی موت کی وجہ سے، اس کے خون بہانے کے سبب سے آج ہم آزاد ہیں. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خداوند کے فرزند بننے کا حق بخشا، حق بخش دیا. یہ بڑی بات ہے کہ خدا نے ہمیں حق دے دیا ہے کہ ہم اسے اپنا باپ کہہ سکیں. یہ حق لینے کے ہم روادار نہیں تھے، اس کے حقدار تھے ہی نہیں ہم. یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا اور اس نے ہمیں یہ حق دے دیا کہ ہم اسے اپنا باپ کہہ سکیں. جبکہ ہم دنیا کے رد کیے ہوئے حقیر لوگ تھے، شرمندہ ترین لوگ تھے، لیکن خداوند کی مہربانی ہم پر ہوئی. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس گناہ پر جو ہمارے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے غالب آئیں اور شیطان کو موقع نہ دیں، بلکہ شیطان کو شرمندہ کریں. خدا سے فضل مانگیں کہ خداوند میں شیطان کو شرمندہ کرنا چاہتا ہوں، میں شیطان کو موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ میری بھی تحقیر کرے اور تیرے نام کی بھی تحقیر ہو. مجھے اپنے فضل میں چھپائے رکھ، مجھے اپنے بیٹے یسوع کے خون میں چھپائے رکھ، تاکہ شیطان شرمندہ رہے اور میں تیری ستائش اور تیری تمجید کرتا رہوں. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں. آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ بھلا کریں، اور جو لوگ بھلا کرتے ہیں، تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ یقیناً مقبول ہوں گے. تو انہیں عزت اور سرفرازی کا تاج دے گا. اور خداوند اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی آج سیکھا کہ اگر ہم بھلا نہیں کریں گے تو گناہ ہمارے دروازے پر دبکا بیٹھا، وہ ہمارا مشتاق ہے، وہ ہمیں دبانے کی کوشش کرے گا، وہ ہمیں الجھانے کی کوشش کرے گا، وہ ہمیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ہمیں اس طرح سے کنٹرول میں لے لے گا کہ ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو خداوند تو ہمیں برکت دینا. ہماری ساری ٹیم کے لیے، ورلڈ سالویشن چرچ منسٹری کی ساری ٹیم کے لیے خداوند تجھ سے برکت چاہتے ہیں، ساری کلیسیا کے لیے تجھ سے برکت چاہتے ہیں، اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند جو اس پیغام کو سن رہے ہیں. تیرا فضل والا ہاتھ ان سب پر ہو، اور خداوند ان کے گھرانوں میں سلامتی چاہتے ہیں، ان کے گھرانوں میں خداوند برکت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، بحالی چاہتے ہیں. تو اپنے لوگوں کو برومند کر اور خداوند اپنی حکمت اور دانائی سے بھر، تاکہ خداوند اس زمین پر رہتے ہوئے اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کرتے رہیں. ہم سب کو چھو اور کثرت کی برکت دے، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین.